بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی کاگ نے ان سے کہا جب تک میں نہ بلاؤں یہاں کوئی نہ آئے، جاؤ یہاں سے۔ وہ سب وہاں سے چلے گئے۔ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ اس نے فون کے پاس آ کر ریسیور اٹھایا، اسے کان سے لگایا، پھر پوچھا کون ہے۔ دوسری طرف سے آواز آئی، باس میں آپ کا خادم بول رہا ہوں، ہمارے اسپتال اور تمام دفاتر میں آگ لگ گئی ہے، شعلے بھڑک رہے ہیں، آگ اس طرح پھیل چکی ہے کہ بجھاتے بجھاتے سب کچھ جل کر راکھ ہو جائے گا۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ فہمی نے کہا سن لیا، جب سب کچھ جل کر راکھ ہو رہا ہے پھر تم کس حساب میں باقی رہ گئے ہو؟ وہ گڑ گڑا کر بولا میں معافی کے قابل نہیں ہوں، لیکن میرے بچوں کی خاطر مجھے معاف کر دو۔ آج تک جتنے لوگوں کے دل گردے اور آنکھیں نکالی ہیں ان کے بھی پیارے پیارے معصوم بچے تھے۔ مجھے اپنے بچوں سے آخری بار باتیں کرنے دو، جتنی دیر چاہو باتیں کرو، مگر یہ ریوالور تمہارے ہاتھ میں کان پٹی کے قریب رہے گا۔ جی کاگ نے خیال خوانی کی پرواز کی، پھر بونی کے دماغ میں پہنچ کر بولا بیٹی تم اپنے باپ کے کاروبار کے بارے میں نہیں جانتی تھی، اسی طرح تم یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ میں خیال خوانی کر سکتا ہوں، ابھی تمہارے دماغ میں بول رہا ہوں۔ بونی نے آرتھر سے کہا ہم اپنے پاپا سے بہت محبت کرتے ہیں، میں تو اتنی محبت کرتی ہوں کہ اپنے اندر ان کی آواز سن رہی ہوں۔ وہ اپنے بیٹے آرتھر کے دماغ میں آ کر بولا بیٹے میں تمہارا باپ ہوں، مجھے یہ سوچ کر شرمندگی ہو رہی ہے کہ تم دونوں مجھ سے بے انتہا محبت کرتے ہو اور میں تمہارے دلوں کو تڑپا رہا ہوں۔ آرتھر نے بونی سے کہا سسٹر میرے اندر بھی پاپا کی آوازیں گونج رہی ہیں، ہم نے پاپا کو چھوڑ دیا مگر ان کی آوازیں ہمارا پیچھا نہیں چھوڑ رہی ہیں۔ باپ نے بیٹی سے کہا تم بڑی ہو، سمجھدار ہو، میری ایک بات مان لو، یہاں واپس آ جاؤ، یہاں تمہیں میری لاش ملے گی، میں لاکھ قابل نفرت صحیح کم از کم میری لاش کو اپنی ماں تک پہنچا دو، واپس آ جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں زندہ نہیں ملوں گا۔ وہ دونوں وہاں سے کراچی پھر کراچی سے اسپین جانا چاہتے تھے۔ بونی طیارے کے اندر آ کر سیٹ پر بیٹھنے کے بعد ایک سرد آہ بھر کر بولی محبت بڑی ظالم ہوتی ہے، میں محبت کی ماری باپ کی موت کے بارے میں آواز سن رہی ہوں، آواز کہہ رہی ہے کہ میں ان کی لاش کو ممی تک پہنچا دوں، جب تک ہم ممی کی آغوش میں نہیں پہنچیں گے ایسی آوازیں پیچھا کرتی رہیں گی۔ فہمی نے کہا تم نے کبھی ان بچوں کو نہیں بتایا کہ تم ٹیلی پیتھی جانتے ہو، پھر انہیں کیسے یقین آئے گا کہ تم ان کے دماغ میں پہنچ کر بول رہے ہو؟ وہ تو اپنی معصوم محبتوں کے حوالے سے اپنے اندر تمہاری آواز کی گونج سن رہے ہیں۔ افسوس تمہاری لاش بھی تمہارے بیوی بچوں تک نہیں پہنچ سکے گی، کیونکہ یہاں تمہیں ایک شریف خاندان کے جرالڈ کاکپر کی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا ہے۔ اس نے اپنے ہاتھ میں ریوالور کو دیکھا، وہ مرنا نہیں چاہتا تھا لیکن اس کا ہاتھ بے اختیار اٹھ رہا تھا، اس کے نہ چاہنے کے باوجود ریوالور کی نال آ کر اس کی کان پٹی سے لگ گئی۔ اے زندگی تو سب کچھ دیتی ہے، ایک وفا نہیں دیتی، بے وفا بن کر ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ٹھائیں پولیس کی فرمائش تھی کہ امریکی اکابرین ایک ہنگامی اجلاس میں شریک ہوں کیونکہ وہ کچھ اہم باتیں کرنا چاہتا ہے۔ اس کی فرمائش کے مطابق اعلی حکام اور فوج کے اعلی افسران ایک کانفرنس ہال میں جمع ہو گئے۔ ایک جونیئر افسر نے کہا معزز حاضرین، میں اس وقت مسٹر پورس کا اعلی کار ہوں، میں چند لمحات تک خاموش رہوں گا، اس کے بعد مسٹر پورس میری زبان سے بات کریں گے۔ وہ سب اسی جونیئر افسر کو دیکھنے لگے، پھر پورس کی آواز سنائی دی۔ وہ اس افسر کی زبان سے بول رہا تھا میں آپ حضرات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے اپنے ٹیلی پیتھی کے شعبے کا سربراہ بنایا ہے۔ اس شعبے کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کچھ کام دکھانے لگے ہیں، میری ہدایت کے مطابق عمل کر رہے ہیں، اس طرح میں نے ان کے تعاون سے اہم معلومات حاصل کی ہیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے ٹیلی پیتھی جاننے والے آپ کے کام آ رہے ہیں، دراصل کام لینے والا ہو تو پھر کام کرنے والے مستعدی سے اپنے فرائض انجام دیتے ہیں۔ پورس نے کہا میں نے معلوم کر لیا ہے کہ ٹیلی پیتھی کو مٹانے والی میری دوائیں کس نے چرائی ہیں، آپ نے صرف معلوم کیا ہے یا چور کو پکڑا بھی ہے؟ چور بہت شاطر ہے، آسانی سے گرفت میں نہیں آئے گا، اس نے ایک فرضی پارس کے ذریعے مجھے پھانسنے کی کوششیں کی ہیں اور یہ فریب دینا چاہتا تھا، بلکہ آئندہ بھی یہ فریب دینے والا ہے کہ پارس زندہ ہے۔ ایک حاکم نے پوچھا وہ پارس کو زندہ ظاہر کر کے کیا حاصل کرنا چاہتا ہے؟ وہ شخص پارس کا احسان مند اور عقیدت مند ہے، اس کی
عقیدت مندی کی انتہا یہ ہے کہ اس نے اپنے بیٹے کا چہرہ تبدیل کر دیا ہے اور پلاسٹک سرجری کے ذریعے اسے پارس کا ہم شکل بنا دیا ہے۔ اس طرح بیٹا سامنے رہے گا تو وہ دن رات اپنے محسن پارس کو دیکھتا رہے گا، پھر تو واقعی وہ بہت عقیدت مند ہے۔ کون ہے وہ شخص؟ اس کا نام سلطان زنگی ہے۔ ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی دنیا میں ایک نیا نام ہے، لیکن اس نے تمام دعائیں چرا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ نیا نہیں ہے، بہت ہی مکار اور تجربے کار ہے۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس چاتر چور نے اپنا فرضی نام سلطان زنگی رکھا ہو اور اپنی اصلیت چھپا رہا ہو۔ اگر کوئی ایسا کر رہا ہے تو کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ وہ پارس کو مرنے کے بعد بھی زندہ رکھے گا اور میرے مقابلے میں ہمیشہ کسی ڈمی پارس کو بھیجتا رہے گا اور آپ لوگوں کو یہ یقین کرنے پر مجبور کر دے گا کہ وہ پارس زندہ ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ وہ کسی فرضی پارس کو اصلی پارس ثابت کر کے کیا فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ پورس نے کہا، لوگ اپنے پیاروں کی موت کے بعد ان کی بڑی بڑی تصاویر بنواتے ہیں اور یادگار کے طور پر ان کے مزار وغیرہ بناتے ہیں۔ یہ محض مرنے والوں سے عقیدت ہوتی ہے۔ سلطان زنگی ایسا عقیدت مند ہے کہ وہ پارس کی کوئی یادگار قائم نہیں کر رہا ہے، بلکہ کئی ڈمی پارس کے ذریعے اسے زندہ رکھنا چاہتا ہے۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، اس سے ہماری صحت پر کیا اثر پڑے گا؟ کسی بھی فرضی پارس سے ہمیں وہی نقصان پہنچ سکتا ہے جو کوئی دوسرا دشمن پہنچا سکتا ہے۔ دشمن کا نام کچھ بھی ہو، وہ اول اور آخر دشمن ہوتا ہے۔ دوسرے دشمنوں کے مقابلے میں پارس زیادہ مکار ہے اور زیادہ نقصان پہنچاتا ہے۔ اگر یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ دوا پارس کے پاس ہے تو تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے زیادہ خوفزدہ رہیں گے۔ سلطان زنگی پارس کا عقیدت مند بھی ہے اور اس کے نام کے ذریعے یہ دہشت طاری کرنا چاہتا ہے کہ ٹیلی پیتھی کو مٹانے والی دوا پارس کے ذریعے فرہاد کی پوری فیملی کے پاس پہنچ گئی ہے اور وہ فیملی کسی کے پاس ٹیلی پیتھی کا علم نہیں رہنے دے گی، سب کو محروم کر کے خود دنیا پر حکمرانی کرے گی۔ ایک افسر نے کہا، اس طرح بات سمجھ میں آتی ہے کہ سلطان زنگی نیا نام ہے۔ وہ شخص پارس کا نام استعمال کر کے فرہاد کی فیملی کے حوالے سے دہشت طاری کرنا چاہتا ہے۔ دوسرے افسر نے کہا، لیکن فرہاد یہ گوارا نہیں کرے گا کہ کوئی سلطان زنگی اس کے مرحوم بیٹے کے کاندھے پر بندوق رکھ کر گولی چلائے اور یہ بدنامی اپنے سر لے کہ اس کے بیٹے نے دوا چرائی ہے۔ پورس نے کہا، ایسا ضرور ہوگا۔ آئندہ ہم دیکھیں گے کہ فرہاد اور سلطان زنگی کے درمیان اختلافات پیدا ہوں گے۔ فرہاد اسے اپنے بیٹے کی ڈمی بنا کر دنیا والوں کے سامنے پیش نہیں کرنے دے گا۔ اسی وقت ایک افسر نے کہا لگایا، سب اسے دیکھنے لگے۔ اس نے کہا، میں پارس بول رہا ہوں، کیا آپ حضرات یقین کریں گے؟ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، ہم کیسے یقین کریں جبکہ تمہارے والدین اور تمہارے خاندان کے تمام افراد تمہاری موت کی تصدیق کر چکے ہیں۔ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے بھی یقین سے کہا ہے کہ ان کی سوچ کی لہروں کو پارس کا دماغ نہیں مل رہا ہے، لہذا وہ مر چکا ہے۔ پارس نے کہا، میں نے تنویمی عمل کے ذریعے اپنا برین واش کرایا تھا، اپنے ذہن سے اس آواز اور لب و لہجے کو مٹا دیا تھا جسے آپ سب ابھی سن رہے ہیں۔ اب اس لب و لہجے کا مجھ سے بس اتنا ہی تعلق ہے کہ میں کبھی کبھی عارضی طور پر اسے استعمال کرتا ہوں، جیسا کہ ابھی کر رہا ہوں۔ آپ کا کوئی بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا اس لب و لہجے کے ذریعے اب بھی میرے دماغ تک نہیں پہنچ سکے گا۔ وہ پھر یہی رپورٹ پیش کرے گا کہ میرا دماغ مردہ ہو چکا ہے۔ پورس نے کہا، یہ بکواس کر رہا ہے۔ پارس نے کہا، یہ میری بات کو اس لیے بکواس کہہ رہا ہے کہ میں نے خود کو مردہ ثابت کر کے اسے یقین دلایا کہ میں مر چکا ہوں اور اب اسے میری طرف سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ یہ میری طرف سے غافل ہو گیا، پھر میں نے اس کی غفلت سے فائدہ اٹھا کر اینٹی ٹیلی پیتھی دوا چرا لی۔ اب یہ اپنے الو بننے اور شکست کھانے کی بات چھپا رہا ہے، کہتا ہے کوئی نیا ٹیلی پیتھی جاننے والا سلطان زنگی پیدا ہو گیا ہے۔ یہ نہیں چاہتا کہ دنیا والوں کی نظروں میں پارس سے مات کھائے۔ اگر آپ حضرات کسی سلطان زنگی کے وجود پر یقین کرتے ہیں تو کریں، میں تو اسے زبردست مات دے چکا ہوں۔ ابھی جھوٹ اور سچ کا پتہ چل جائے گا۔ کیا مسٹر فرہاد گواہی دیں گے کہ تم زندہ ہو؟ یہ سوال مجھ سے نہ کریں، آپ خود پاپا سے پوچھ لیں۔ پورس نے کہا، میں ابھی مسٹر فرہاد سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ یہاں آ کر دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کریں۔ پورس نے مجھے مخاطب کیا، جناب میں پورس ہوں، آپ سے ایک درخواست ہے۔ درخواست نہ کرو، تمہارا کوئی کام ہے تو کر دوں گا۔ امریکی اکابرین کے ایک اجلاس میں آپ کا انتظار کیا جا رہا ہے، وہ پارس کے بارے میں کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ میں نے اس اجلاس میں پہنچ کر افسر کی زبان
زبان سے کہا، میں فرحاد علی تیمور ہوں، پورس کی فرمائش پر یہاں آیا ہوں۔ تمام اکابرین نے مجھے خوش آمدید کہا۔ ایک اعلیٰ افسر بولا، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ہمارے اجلاس میں ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا موجود ہے، وہ خود کو پارس کہہ رہا ہے جبکہ آپ کے صاحبزادے کا انتقال ہو چکا ہے۔ میں نے کہا، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ مردہ زندہ ہو گیا ہو۔ ایسا ٹیلی پیتھی جاننے والے جوان نے مجھ سے بھی رابطہ کیا تھا، مجھے بھی کہہ رہا تھا اور یقین دلا رہا تھا کہ وہ زندہ ہے۔ ہم سب پسو پیش میں ہیں کہ اسے زندہ تسلیم کریں یا نہ کریں۔ آپ پسو پیش میں کیوں ہیں جبکہ اپنی موجودگی میں اسے دفن کر چکے ہیں؟ میں نے کہا، ہم نے جسے دفن کیا اس کے جسم پر پارس کا لباس تھا، لیکن لاش کا چہرہ اتنا مسخ ہو گیا تھا کہ اس کے چہرے سے پارس کی جھلک دکھائی دیتی تھی، پورا چہرہ پہچانا نہیں گیا تھا۔ ہم سب نے خیال خوانی کے ذریعے اس کے دماغ کو مردہ پایا، تب اسے پارس تسلیم کیا۔ جناب تبریزی پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، ان سے حقیقت چھپ نہیں سکتی۔ وہ کیا فرماتے ہیں؟ انہوں نے 40 دنوں کے لیے گوشہ نشینی اختیار کی ہے، وہ اپنی عبادت اور ریاضت چھوڑ کر دنیاوی معاملات کی طرف نہیں آئیں گے۔ آپ اس کے باپ ہیں، کیا کسی طرح اس کی موت یا حیات کی تصدیق نہیں کر سکیں گے؟ میں ابھی یہی سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ جو خود کو پارس کہہ رہا ہے، اسے میں 2-4 بار سخت آزمائشوں سے گزرنے پر مجبور کروں گا، وہ ان آزمائشوں سے گزر کر ہی خود کو پارس ثابت کر سکے گا۔ کیا آپ ٹیلی پیتھی جاننے والے سلطان زنگی کو جانتے ہیں؟ یہ نام میرے لیے نیا ہے، کیا ایسا کوئی شخص آپ لوگوں کی نظروں میں ہے؟ مسٹر پورس کا بیان ہے کہ سلطان زنگی پارس کا احسان مند اور عقیدت مند ہے، وہ پارس کو زندہ رکھنا چاہتا ہے، اس لیے یہ مشہور کرنا چاہتا ہے کہ اینٹی ٹیلی پیتھی دوا پارس نے چرائی ہے، جبکہ چور وہ خود ہے۔ ہاں، وہ خود چور ہے۔ اگر پارس نے اپنی زندگی میں وہ دوا چرائی ہوتی تو ہم سے یہ بات نہ چھپاتا۔ یہ چوری کی واردات اس کی موت کے بعد ہوئی ہے۔ اب اگر یہ کہا جاتا ہے کہ پارس مردہ نہیں زندہ ہے تو یہ میرے لیے اور میری فیملی کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہوگی۔ پارس نے کہا، پاپا اسے آپ خوشخبری سمجھے، میں نے ٹیلی پیتھی کی دوا چرا کر بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ پورس اس معاملے میں مجھ سے شکست تسلیم نہیں کرنا چاہتا، اس لیے یہ کسی سلطان زنگی کو شاطر چور بنا کر پیش کر رہا ہے۔ اگر آپ مجھے آزمانے کے لیے کسی سخت آزمائش میں مبتلا کریں گے اور میں اس میں کامیاب رہوں گا تو یہ پورس پھر یہی کہے گا کہ میں پارس نہیں ہوں، سلطان زنگی ہوں۔ میں نے کہا، تم ایک مما بن گئے ہو، میں اس معاملے کو جلد ہی حل کروں گا۔ اس سلسلے میں پورس مجھے دھوکہ نہیں دے سکے گا۔ فی الحال میں مصروف ہوں، اس لیے جا رہا ہوں۔ پلیز مسٹر فرحاد، صرف 1 منٹ، صرف ایک سوال کا جواب دیں۔ موجودہ پارس کے لیے آپ کے جذبات کیا ہیں؟ کیا آپ ایک باپ کی حیثیت سے اس پارس کو عزیز رکھیں گے یا اس کی مخالفت کریں گے کہ جب تک وہ سچا ثابت نہ ہو تب تک وہ آپ کے بیٹے کا نام استعمال نہ کرے؟ میں نے جواب دیا، میرے اب تک کے یقین کے مطابق میرا بیٹا اس دنیا میں نہیں ہے۔ اس کے بعد ہزاروں لاکھوں افراد اپنا نام پارس رکھ سکتے ہیں، یہ نام ہماری جگیر نہیں ہے۔ البتہ میں موجودہ پارس سے کہوں گا کہ وہ سچا ثابت کرنے تک خود کو پارس ولد فرحاد علی تیمور نہ کہے، بے شک پارس کہلاتا رہے۔ میں اتنا کہہ کر اس اجلاس سے چلا گیا۔ انہوں نے پارس کے متعلق جو سوالات کیے اور میں نے جیسے جوابات دیے، ان سے بات اور الجھ گئی۔ پارس واقعی ایک ماما بن گیا۔ پارس نے ان اکابرین سے کہا، میری کوشش ہوگی کہ میں جلد سے جلد خود کو پارس ولد فرحاد علی تیمور ثابت کر دوں، لیکن پورس نے جو ایک نیا ٹیلی پیتھی جاننے والا سلطان زنگی پیدا کیا ہے، اسے کبھی سچ ثابت نہیں کر سکے گا، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ پورس نے کہا، تم زبردست جھوٹے اور فراڈ ہو۔ تم نے میری ڈمی سے مقابلہ کرتے وقت خود کو سلطان زنگی کہا تھا اور چیلنج کیا تھا کہ آئندہ پارس کی ڈمیاں میرے مقابلے میں بیچتے رہو گے۔ تم یہ اچھی طرح سن لو گے، تم پارس ہو یا سلطان زنگی ہو، گھوڑے ہو یا گدھے، ہماری بلا سے ہمیں تمہارے نام سے نہ کوئی دلچسپی ہے اور نہ ہی تمہارے پارس بن جانے سے ہم معروب ہونے والے ہیں۔ ایک اعلیٰ افسر نے کہا، واقعی ہمیں پارس اور سلطان زنگی یا کسی اور نام سے کیا لینا ہے؟ جو سامنے آئے گا اسے نمٹ دیا جائے گا۔ پورس نے کہا، پھر وہ جو خود کو پارس کہتا ہے، اس نے میرے مقابلے میں کون سا مار کا اثر کیا ہے؟ صرف 12 گھنٹے تک ٹیلی پیتھی سے محروم کرنے والی دوا لے گیا ہے۔ وہ دوا کتنے عرصے چلے گی؟ ایک دن ختم ہو جائے گی۔ میں تو ٹیلی پیتھی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دینے
والی دوا تیار کر رہا ہوں، کبھی تو یہ میرے ہتھے چڑھے گا، میں ہمیشہ کے لیے اس کے علم کو مٹا دوں گا۔ پارس ہنسنے لگا۔ پورس نے کہا اب یہ کھسیانی ہنسی ہنس رہا ہے۔ پارس نے کہا میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ اس نے امریکی اکابرین کو دھوکہ دیا ہے، انہیں یہ نہیں بتایا کہ میں دوا کا فارمولہ بھی لیبارٹری سے لے گیا ہوں۔ اب میرے خاص ڈاکٹر تجربہ کر رہے ہیں کہ اس دوا کو صرف 12 گھنٹے کے لیے نہیں ہمیشہ کے لیے کیسے مؤثر بنایا جا سکتا ہے۔ اس بات پر خاموشی چھا گئی، سب سوچ میں پڑ گئے۔ ایک حاکم نے پوچھا کیوں مسٹر پورس یہ دوا کا فارمولہ بھی لے گیا ہے؟ پورس نے کہا ہاں شاید میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ یہ فارمولہ چرا کر لے گیا ہے، لیکن فارمولے کی ایک کاپی میرے پاس بھی ہے۔ یہ بکواس کر رہا ہے کہ اپنے کسی خاص ڈاکٹر سے فارمولے میں تبدیلی کر کے اس دوا کو ہمیشہ کے لیے مؤثر بنا سکے گا۔ ایک حاکم نے کہا مسٹر پورس جو بات ممکن ہے اسے تسلیم کر لینا چاہیے، جب آپ اپنے ڈاکٹروں سے دائمی اثر والی دوا تیار کرا سکتے ہیں تو پھر یہ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ دوسرے حاکم نے کہا وہ خود کو پارس کہنے والا شاطر آپ کے لیے ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، ہمیں بہت محتاط رہنا چاہیے۔ پارس نے کہا مجھ سے زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ میں وہ سانپ ہوں جو دوسرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرح کسی بل میں چھپا ہوا ہوں۔ میں اتنا خطرناک نہیں ہوں جتنا کہ آستین میں چھپا ہوا سانپ خطرناک ہوتا ہے۔ آپ نے اس پر بھروسہ کر کے اپنے ٹیلی پیتھی کے شعبے کا سربراہ بنایا ہے، اور یہ امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں پر تنظیمی عمل کرتا رہتا ہے اور انہیں اپنا تابعدار بناتا رہتا ہے۔ بہت جلد آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے جوان اب امریکہ کے وفادار نہیں رہے، سب کے سب پورس کے غلام بن چکے ہیں۔ تم معزز اکابرین کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہو، لیکن یہ جلد ہی دیکھیں گے کہ انہیں میری ذات سے کتنے فائدے پہنچ رہے ہیں۔ تم چاہو تو ابھی اور اسی لمحے ان کے ملک امریکہ کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہو اور ان کا اعتماد بھی حاصل کر سکتے ہو۔ تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ سیدھی سی بات ہے، نادیدہ بنانے والی گولیوں اور فلائنگ کیپسولوں کو نکارا کرنے والی دوا اور ٹیلی پیتھی کو ختم کرنے والی دوا، دونوں کے فارمولے کی ایک ایک کاپی امریکی حکومت کو دے دو۔ بکواس مت کرو، کوئی اپنی طاقت کسی دوسرے کو نہیں دیتا۔ امریکی حکام نے اپنی طاقت تمہیں دی ہے، ٹیلی پیتھی کا پورا شعبہ تمہارے حوالے کیا ہے، انہوں نے تم سے اب تک کچھ حاصل نہیں کیا۔ تم ان کے خلوص اور اعتماد کو دیکھو اور اپنی خود غرضی کو سمجھو۔ تم ان اکابرین کو میرے خلاف بھڑکا رہے ہو، میں خود غرض نہیں ہوں۔ میں جو دوائیں تیار کروں گا ان سے امریکی ٹیلی پیتھی جاننے والوں کو فائدہ پہنچاؤں گا۔ پارس نے ہنستے ہوئے کہا دور سے کھلونا دکھا کر بچوں کو بہلا رہے ہو، جبکہ میں الپا اور اسرائیلی حکام سے دوستی کر رہا ہوں اور ان تمام دعاؤں کے فارمولوں کی ایک ایک کاپی ان کے حوالے کر رہا ہوں۔ امریکی اکابرین بڑی دیر سے خاموش تھے، پارس اور پورس کو آپس میں لڑنے کا موقع دے رہے تھے، کیونکہ پارس ان کے فائدے کی باتیں کرتے ہوئے پورس کی خود غرضی کا احساس دلا رہا تھا۔ جب اس نے یہ بتایا کہ اس نے اسرائیلی حکومت سے دوستی کی ہے تو امریکی فوج کے اعلیٰ افسر نے چونک کر پوچھا کیا واقعی تم اتنی اہم دعاؤں کے فارمولے اسرائیلی حکومت کو دے رہے ہو؟ پارس نے کہا مجھ سے پوچھو گے تو یقین نہیں آئے گا۔ تمہارے ٹیلی پیتھی جاننے والے پلک جھپکتے ہی الپا اور اسرائیلی اکابرین سے میرے بیان کی تصدیق کر سکتے ہیں، تب تمہیں معلوم ہوگا کہ میں پورس کی طرح خود غرض نہیں ہوں، اور تب یہ تسلیم کرو گے کہ تم سب آستین میں سانپ پال رہے ہو۔ نیپال کی ایک پہاڑی کے سبزہ زار میں الپا پارس کی آگوش میں تھی۔ وہ اس سے فوراً ہی الگ ہو کر ذرا دور چلی گئی، کیونکہ اب کچھ ٹیلی پیتھی جاننے والے اس کے دماغ میں آنے والے تھے۔ الپا نے 1 منٹ کے بعد ہی پرائی سوچ کی لہروں کو محسوس کیا، پھر پوچھا کون ہے؟ فوراً بتاؤ ورنہ میں سانس روک لوں گی۔ میں امریکی ملٹری انٹیلیجنس کا ایک ٹیلی پیتھی جاننے والا ہوں، تم سے پوری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ میں نہیں چاہتی کوئی اجنبی میرے دماغ میں رہ کر بولے تم جاؤ میں تمہارے دماغ میں آؤں گی۔ اس نے سانس روک لی، پھر خیال خوانے کی پرواز کرتے ہوئے اس کے دماغ میں پہنچ گئی۔ وہ بولا میڈم میں بھی کسی کو زیادہ دیر اپنے دماغ میں نہیں رہنے دیتا، اپنے ایک اعلی کار کی آواز سنا رہا ہوں، تم اس کے دماغ میں آ جاؤ۔ وہ ناگواری سے بولی میں کیوں کسی ایک سے دوسرے دماغ میں جاتی رہوں؟ کیا تمہاری پابند ہوں یا تمہاری محتاج ہوں؟ پلیز آپ ناراض نہ ہوں، میں بھی آپ کی طرح احتیاطی تدبیر پر عمل کر رہا ہوں۔ تم سے آپ پر آگے ہو، پہلے خیال نہیں آیا کہ میں تم سے سینئر ہوں۔ سوری میڈم، آئندہ آپ کے رتبے کا خیال رکھوں گا۔ آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ماتحت کے دماغ میں تشریف لے آئیں۔ وہ اس کے ماتحت کی آواز سن کر اس کے دماغ میں آ گئی اور بولی یہ بات اب پوشیدہ
نہیں رہی ہے کہ تم امریکیوں نے پورس کو ٹیلی پیتھی کے شعبے کا سربراہ بنا دیا ہے؟ کیا میں غلط کہہ رہی ہوں؟ آپ درست فرما رہی ہیں۔ پھر تو ایک سربراہ کو میرے پاس آنا چاہیے تھا۔ تم کیوں آئے ہو؟ میں آرمی انٹیلیجنس کے چند خاص ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے تعلق رکھتا ہوں، اور آرمی کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کا تعلق اس شعبے سے نہیں ہے جس کے سربراہ مسٹر پورس ہیں۔ ہو سکتا ہے تم درست کہہ رہے ہو، لیکن میں بھروسہ نہیں کروں گی۔ اس وقت یہ حقیقت جان رہی ہوں کہ اس اعلی کار کے دماغ میں صرف تم نہیں ہو، پورس بھی موجود ہے۔ وہ اس سلسلے میں کچھ کہنے والا تھا۔ الفا نے کہا، پورس کی موجودگی اور عدم موجودگی کا مجھے یقین نہ دلانا بہتر ہے کہ کام کی بات کرو۔ ٹیلی پیتھی جاننے والے آرمی افسر نے پوچھا، کیا یہ درست ہے کہ پارس زندہ ہے؟ وہ بولی، اس کی موت ایک معمہ بن گئی ہے۔ ویسے تمہیں یہ سوال پارس کے والدین سے کرنا چاہیے، ان کے لیے بھی وہ ایک معمہ ہے۔ پارس نے ہمیں بتایا ہے کہ آپ سے اور اسرائیلی حکومت سے اس کا رابطہ بھی ہے اور دوستی بھی ہے۔ کیا اس سے ظاہر نہیں ہوتا کہ آپ کو پارس کے زندہ رہنے کا یقین ہے؟ جب تک ہمیں اس کی ذات سے فائدہ پہنچتا رہے گا، ہم اس کے وجود کا یقین کرتے رہیں گے۔ یہودی اور مسلمان کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہو سکتے۔ آپ نے کیسے بھروسہ کر لیا کہ پارس جیسا مسلمان آپ کے ملک اور قوم کو فائدہ پہنچائے گا؟ تم سب کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ جس پارس سے ہماری دوستی ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ وہ ٹیلی پیتھی جاننے والا آرمی افسر اور پورس یہ بات سن کر چونک گئے۔ افسر نے پوچھا، کیا آپ کا پارس دوست مسلمان نہیں ہے؟ کیا وہ آپ کی طرح یہودی ہے؟